تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7، یہاں سے تقریباً 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافق وہ لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر کفر تھا، یعنی ایک ظاہری کفر تھا اور ایک باطنی کفر۔ ظاہری کفار کا ذکر پہلی 2 آیتوں میں آیا، لیکن جو لوگ اپنے باطن اپنے دل کے اندر حسد کی وجہ سے، بغض اور کینے کی وجہ سے اسلام سے دشمنی رکھتے تھے، انہوں نے اس عداوت کو اپنے دلوں کے اندر چھپا کر کے رکھا اور بظاہر مسلمانوں کی صفوں کے اندر، مسلمانوں کی مجالس کے اندر، مساجد کے اندر ان چیزوں کے اندر شریک رکھتے تھے، لیکن وہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں۔ تو مومن الناس سے یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ اللہ نے شروع فرمایا ہے۔ منافقوں کی کئی قسمیں تھی حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر۔ ایک منافق تو وہ تھا جو اپنی چرب زبانی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے یہ سمجھتا تھا کہ تو دوسروں کو دھوکہ دے کر کے ان کے اندر مل کر کے رکھتا ہے۔ حقیقت میں وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں، جیسے کہ ہدایت کے طرح ہے۔ بعض منافق وہ تھے جو دل سے چاہتے تھے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، لیکن نہ وہ ادھر چلتے تھے نہ ادھر، سوچتے تھے خاندان چھوڑنا پڑے گا، رشتے ناطے چھوڑنے پڑیں گے، اپنوں کو چھوڑ کر کے ادھر جانا کوئی مقصود سے نہیں ہے، وہ اسی کشمکش کے اندر زندگی گزار کر کے چلے گئے۔ اور بھی بہت ساری قسمیں تھی، لیکن یاد رکھیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد اب 2 ہی قسمیں ہیں، یعنی یا تو پکا مسلمان ہوگا یا پکا کافر ہوگا۔ اب ہم کسی کے اوپر نفاق کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ نفاق یہ دل کا روگ ہے اور دل کے روگ کو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ زمانہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، وحی کا نزول ہوتا تھا، تو وحی کی روشنی میں اللہ اپنے نبی کو بتا دیتا تھا یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے منافقین کی ایک لمبی فہرست، ایک لمبی لسٹ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور اس میں نام لکھتے ہوئے تھے سیریل وائز، یہ بھی منافق، یہ منافق، یہ منافق، اور بڑی رازداری کے ساتھ حضرت حذیفہ نے ان ناموں کو رکھا اپنے پاس۔ حضور علیہ السلام اگر چاہتے تو اوپن بھی کر سکتے تھے، لیکن مصلحت یہ تھی کہ اگر اوپن کریں گے تو لوگ پھر یہاں سے کلیئر ہو کر کے دوسری جماعت کے اندر پھنس جائیں گے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو جا کر کے مستقل کھلے طور پر دھوکہ دیں گے۔ تو کوئی مصلحت تھی کہ اس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ان کے نام ذکر نہیں فرمائے، باقی پتہ تھا۔ البتہ صحابہ بھی اتنے ہوشیار تھے، اندازہ لگا لیتے تھے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہیں تو صحابہ سمجھتے تھے مسلمان، اور حضور علیہ السلام اگر کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تو صحابہ آئیڈیا لگا لیتے تھے کہ یہ منافق ہوگا، کیونکہ صحابہ بھی صحابہ کے بعد ان کی تربیت حضور نے فرمائی۔
تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ تیسری جماعت مدینہ منورہ کے اندر تھی. اکثر یہودی تھے اس میں، اور اوس حضرت کے بھی کچھ لوگ تھے. یہ 5 جماعتیں تھی مدینہ کے اندر. اب نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفق، نون فا عربی زبان کے اندر اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے 2 راستے ہوتے ہیں. سرنگ سمجھتے ہیں نا؟ ایک راستہ داخل ہونے کا اور دوسرا راستہ نکلنے کا. تو منافق بھی ایک راستے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے سے نکل جاتا ہے، اس لیے اس کو منافق کہتے ہیں. جیسے کہ جنگل کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جنگلی چوہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ تدبیر پلان اختیار کرتا ہے. ایک طرف سے راستہ بناتا ہے جانے کا، اور بناتے بناتے دوسری طرف نکلنے کا راستہ بناتا ہے کہ اگر ایک طرف سے حملہ ہو تو دوسری طرف سے نکل کر کے بھاگ جائے. اسی کو وہیں سے لیا گیا ہے عربی زبان کے اندر یہ منافقت. تو منافق کا مطلب ہوتا ہے اس کے 2 چہرے ہوتے ہیں، ایک وہ جو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے اور ایک وہ جو حقیقت میں ہوتا ہے. اس لیے وہ 2 رنگ کا ہوتا ہے. 2 رنگی چھوڑ دے یا رنگ ہوگا، سراسر موم یا پھر سنگ ہوگا. یہ لوگ 2 راستے پر چلتے تھے. مسلمانوں میں آئے آمنا ایمان والے تھے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب شیاطین الانس ان اپنے کفر کے گروہوں کے پاس پہنچتے تھے، اِنَّا مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ہنسی مذاق کے لیے جاتے ہیں، اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ حال بھائی. تو بہرحال منافقین کا تذکرہ یہاں سے چل رہا ہے. بعض صحابہ اتنے اونچے مرتبے پر ہونے کے باوجود اپنے آپ کے بارے میں ڈرتے تھے کہ کہیں منافق تو نہیں ہوں گے. جیسے حضرت حنظلہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ غمزدہ بیٹھے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا حنظلہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں غمزدہ ہو، پریشان ہو؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ابوبکر کیا بتاؤں، مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے شاید میں کہیں منافق تو نہیں ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق تو توپ کے صحابی ہیں اونچے لیول کے. انہوں نے پوچھا بھائی ہوا کیا، تمہیں ڈر کیوں ہے اپنے بارے میں منافق ہو گیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے جب ہم گویا کرم کی مجلس میں ہوتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے گویا کہ جنت بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جہنم بھی، اور گویا کہ اللہ رب العزت کی وہ ساری غیب کی چیزیں ہمارے سامنے ہیں. یعنی ایمان اتنے ہائی لیول پر ہوتا ہے حضور کی مجلس کے اندر کہ ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے ہیں. دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی وہاں سے نکل کر کے باہر آتے ہیں بیوی میں، بچوں میں، کاروبار میں، تو دل کی وہ حالت نہیں رہتی. اس لیے ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم 2 رنگی تو نکل گئے کہ حضور کے یہاں کچھ اور اپنے گھر کر کے کچھ. اب اندازہ لگائیے حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یار یہ حال تو ہمارا بھی ہے، حالانکہ وہ 2 بندے کے صحابی اور ان سے بڑا صحابیت میں کسی کا مقام نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے پھر کیا کریں بھائی، چلو. ان کی پیاری عادت یہ تھی جب کوئی مسئلہ الجھتا تھا تو پیغمبر علیہ السلام کے مجلس میں آ کر کے مسئلہ سولو کرتے تھے. آئے انہوں ان کے پاس پہنچے، حضور سے آ کر کے پوچھا اللہ کے نبی ہمیں ڈر ہے کہ منافق تو نہیں ہے. پوچھا بھائی کیوں؟ کہ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایمان ہائی لیول پر ہوتا ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد متحدیت نہیں رہتی. اور نفاق تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو ایک حالت پر نہ رہے. تو قربان جائیے صحابہ نے مسئلہ حل کر دیا، ورنہ ہم تو آج کچھ بھی نہیں ہے بھائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ ابوبکر نہیں بات یہ نہیں ہے. دیکھو اگر تمہاری 24 گھنٹے وہی حالت رہے جو میری مجلس کے اندر رہتی ہے تو پھر تم جانتے ہو فرشتے مدینے کی گلیوں میں آ کر کے تمہارا استقبال کرے، تم سے بستروں پر آ کر کے ملاقات کرے. جناب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اسی لیے ایمان کے بارے میں مستقل ایک بحث لگی کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایک لیول پر یہ نہیں رہتا. اب ایمان کا تذکرہ چل رہا ہے، ایمانی مجلس ہے تو روح کو غذا مل رہی ہے، اور جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو روح کی غذا بند ہوگی تو ظاہر بات ہے باہر کے اثرات آئیں گے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی پاکی کہتے ہیں، گھبراؤ نہیں، یہ تو ایمان ہی کا ہی حصہ ہے۔ تو حضرات صحابہ کو اتنے فکر مند اپنے بارے میں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کبیر میں اس کو نقل کیا ہے کہ آج کے دور کے اندر ہم کسی پر نفاق کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، یا تو کافر ہی ہوگا یا مسلمان ہوگا۔ اگر کوئی اپنے آپ میں مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو ہم اس کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اگر وہ گناہ کرتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کو زندیق اور ملحد کہیں گے۔ یاد رکھنا اس لفظ کو، کیا کہیں گے؟ زندیق یا ملحد۔ زندیق اور ملحد ایک ہی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ زندیق اور ملحد اس کو کہتے ہیں جو قرآن اور سنت کے ظاہر، اس کے جو مفہوم ہوتا ہے اس سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی اس کا مطلب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ لوگوں کے سامنے مطلب کچھ اور بیان کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو زندیق اور ملحد کہتے ہیں جو قرآن اور سنت کو اپنے مطلب کے اوپر فٹ کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھو، قرآن اور سنت کو اپنے مطلب کے اوپر فٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ زندیق اور ملحد ہے، یعنی قرآن سے اور حدیث سے گمراہ کرنا چاہ رہا ہے لوگوں کو، حالانکہ اس کا مطلب اور مفہوم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ویسے تو حدیث کے اندر منافق کی کچھ علامتیں بھی بتائی ہیں۔ آیت المنافق کی سلاس، حدیث کے اندر آیا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ بظاہر موٹی موٹی کچھ علامتیں بھی بتائی ہیں اللہ کے نبی نے، لیکن آج کے زمانے میں اگر یہ 3 علامتیں ہیں تو بھی اس کو زندیق اور ملحد کہیں۔ بہرحال تو نفاق ایک خطرناک روگ ہے۔ ہمارے زمانے کے اندر اور ہمارے زمانے سے پہلے شیعہ کا ایک مستقل عقیدہ ہے اور ان کی ایک جماعت ہے۔ ان کے یہاں ایک لفظ ہے تقیہ، شاید آپ نے نہ سنا ہو، اور سنا ہو تو سن لیجیے۔ تا بڑا کاف یا اور ہاں، تقیہ کا مطلب وہی رہتے ہیں، ان کے عقائد کا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں لا ایمان لمن لا تقیہ لا، اس کا ایمان ہی نہیں جو تقیہ کی سہارے زندگی نہ گزارے۔ اب یہ تقیہ کیا ہے اس کو سمجھ لیا۔ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت اور رسالت آئی ہے یہ دھوکے سے آ گئی۔ اصل میں تو جبریل کو دھوکہ لگ گیا، آنا تھا ان کو علی کے پاس لیکن چلے گئے محمد کے پاس۔ یہ بنیاد یہاں سے ہم رکھتی ہے۔ اچھا سب نہیں دھیان رکھنا اس کے اندر بھی، کچھ کا عقیدہ ہی نہیں لیکن اکثر ان کا عقیدہ ہے چلو حضرت علی کے پاس آنا تھا، حضور کے پاس چلے گئے، نعوذ باللہ۔ فرشتے کو دھوکہ لگتا ہے بھائی، کبھی بتائیے فرشتے کو دھوکہ لگتا ہے کیا؟ پھر آگے چلے، یہی پر بس نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبیوں کے بعد ہم تو کہتے ہیں 4 خلیفہ ہیں، اور خلیفہ کہتے ہیں پیچھے والے کو، اور امام کہتے ہیں آگے والے کو۔ بھائی امام تو آگے رہتا ہے نا، اور خلیفہ پیچھے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے بعد امام نہیں بلکہ خلیفہ ہیں، یعنی نبی کے پیچھے چلنے والے، نقش قدم پر چلنے والے۔ اور پہلا خلیفہ کون؟ ابو بکر صدیق، دوسرا حضرت عمر، تیسرا حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی، ترتیب پر۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد امامت ہے، اور امام بھی ایسا ہی ہوتا ہے گویا کہ جیسا کہ نبی اس پر باطنی وحی اترتی ہے۔ بہت ساری شرطیں انہوں نے رکھی ہے، اس وقت میں ٹاپک کو بیان نہیں کرتا، پھر کبھی دیکھتی ہے، موٹا موٹا آپ کو سمجھا دوں۔ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت بلا فصل کا حقدار ہے، یعنی بغیر کسی واسطے کے، وہ حضرت علی ہے، اسی لیے وہ حضرت علی کا پہلا نمبر مانتے ہیں، اور کلمے میں بھی باقاعدہ ان کو شریک کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ علی وسیع اللہ خلیفۃ رسول اللہ۔ بہت لمبا چوڑا کلمہ ہے ان کا، اگر آپ سنیں گے۔ اچھا سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو 4تھے نمبر پر آئے، وہ تو حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ مانتے رہے، عثمان کو، ابو بکر کو۔ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے، آپس میں بھائی بھائی تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو شیعہ کہتا ہے کہ وہ تقیہ سے کام لیتے ہیں۔ تقیہ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تقیہ کیا ہے؟
یعنی وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی سے اندر سے جلتے تھے اور غصے میں تھے، لیکن ان کے پاس طاقت نہیں تھی، پاور نہیں تھی، اس لیے وہ دب کر کے ان کے پیچھے رہتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں اس کو تقیہ ہم کہتے ہیں۔ کم وقت تم نے تو حضرت علی کی شان ہی گھٹا دی، حضرت علی تو بہادر تھے، وہ تو دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے تھے، تم نے تو ان کا مقام ہی گھٹا دیا کہ وہ ابو بکر سے ڈر کر کے ان کے پیچھے رہتے تھے، عمر سے ڈر کر کے رہتے تھے۔ بلکہ ان کی یہاں یہ ہے کہ ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ 3 خلیفاؤں کے اوپر وہ لعنت نہ بھیج رہے۔ بعض کٹر شیعہ ایسے آپ اندازہ لگائیں۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی تقیہ کرتے تھے، یعنی تقیہ کا مطلب دکھلاوا، سامنے ان کے ادب عزت کرتے تھے لیکن دل سے عزت نہیں کرتے تھے۔ کس نے کھڑا عقیدہ؟ شیعہ۔ تو یاد رکھیے یہ تقیہ جو ہے یہ بھی نفاق کی قسم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی صحابی کسی نے نہ کبھی تقیہ کیا، نہ تقیہ کوئی دین کا حصہ ہے، یہ تو نفاق ہے۔ صحابہ کی عادت تو یہ تھی کہ حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی جس سے لوگ گھبراتے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دینے کے لیے جب وہ آئے ممبر کے اوپر، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین نہ آپ کی بات مانیں گے نہ سنیں گے۔ سنا آپ نے کیا ہے؟ آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم سنیں گے نہیں۔ حضرت عمر جمعے کا خطبہ دے رہے اور ایک عام صحابی کھڑے ہوتے ہیں، تو حضرت علی کی تو شان یہ تھی جناب وہ تقیہ کر سکتے تھے۔ اب سوچو کتنا بڑا الزام لگایا ان کے اوپر۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی پرابلم کیا ہے، کیوں نہیں سنو گے بتاؤ؟ کہا کہ سب کو ایک ایک چادر کے لیے جناب آپ کے پاس 2 چادریں ہیں، پہلے یہ بتاؤ۔ تب انہوں نے بتایا کہ یار بھائی میرے پاس کپڑے نہیں تھے، پوچھ لو، ایک اپنے بیٹے کی چادر لے کر کے آیا ہوں، ایک میری ہے۔ اب وہ صحابی کھڑے ہوئے لیکن نسمعوا ونطیع، سنیں گے مانیں گے؟ صحابہ کا مزاج یہ تھا، سمجھے نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے جن صحابہ کی تربیت ہائی لیول کی عمر کی ہو، ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ وہ تقیہ سے کام لیتے تھے، کتنا بڑا موقع ہوگا۔ تو میرے عزیز بزرگوں دوستوں، یہ تقیہ ہوتی ہے، یہ بھی نفاق کی ایک قسم ہے۔ اس کو تو نفاق کی کہیں گے، دھوکہ دینا ہے کسی رسول۔ تو بہرحال وَمِنَ النَّاسِ ترجمہ دیکھیے، بعض لوگ ایسے ہیں مَن یقول جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لائے۔ جواب میں یہ بھی ہو سکتا تھا ما آمنوا، وہ ایمان نہیں لائے، لیکن جواب کیا ہے وما هم بمؤمنین۔ فرق سمجھو، اگر آپ عربی جانتے تو فرق سمجھ جاتے ہیں۔ اگر ما آمنو کہتے تو اس میں وہ تاکید نہیں ہے، ما آمنو کا مطلب جملہ ہلکا ہے، وما هم بمؤمنین کا مطلب یہ ہے نہ یہ اس وقت مسلمان ہے نہ بعد میں ان کی کوئی گارنٹی ہے، اس میں سختی ہے۔ وما هم بمؤمنین با بھی بڑھا ہوا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا ایمان سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھو 2 لفظ ہیں، ایک ہے یخادعون اور ایک ہے خداع، ملتے جلتے لفظ ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے۔ مخادعت باب مبارز سے ہے، اور باب مفارقت جو آتا ہے عربی زبان کے اندر یہ اشتراک کے معنی میں آتا ہے۔ سمجھو تھوڑا سا اس کو، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں مفاعلہ، مخادعہ کا مطلب دونوں طرف سے دھوکہ دینا، یعنی دھوکہ دینے میں دونوں شریک ہو۔ اس کی ایک مثال جیسے ہم کہتے ہیں مصافحہ، مصافحہ کا مطلب دونوں طرف سے ہاتھ ملانا، یعنی اشتراک ہوتا ہے اس کے اندر۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں مقاتلہ، دونوں طرف سے لڑے، یعنی ایک طرف سے لڑنے کو مقاتلہ نہیں کہیں گے، بلکہ جب لڑائی دونوں طرف سے ہوگی اس کو مقاتلہ کہیں گے۔ مصافحہ کب کہیں گے جب دونوں ہاتھوں سے مصافحہ ملایا جائے گا۔ اسی طرح مخادعہ کہتے ہیں جب دونوں طرف سے دھوکہ دیا جائے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ فعل اپنے مادے سے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے اور ایک ہی سائڈ سے اس کے اندر پھر معنی مراد ہوتے ہیں، اور مخادعہ کہتے ہیں اس دھوکے کو، دھوکہ دینے کی وہ کوشش جس میں کامیابی کی کوئی امید
نہ ہو اس کو مخادع کہتے ہیں۔ تو منافق گویا کہ دھوکہ دینے لیکن کامیابی کی کوئی امید نہیں ہے، اور خطا اس دھوکے کو کہتے ہیں جس میں کامیابی کی امید تو ہو لیکن کبھی کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ بارہ ایک باریک سا فرق ہے، آپ اس کو سمجھ لیں تو بہتر ہے، نہ سمجھے تو اس کو چھوڑ دیں، اس سے کوئی بات وہ نہیں ہے کہ میں سمجھانے کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو دھوکہ دینے سے اپنی طرف منسوخ کر دیا کہ یہ لوگ ایمان والوں کو نہیں بلکہ سمجھو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس سے ایمان والوں کی ایک عظمت بیان ہوتی ہے کہ جب بندہ ایمان لے آیا اب اس کو دھوکہ دینا یوں سمجھو گویا کہ اللہ کو دھوکہ دیا جائے، اس سے ایمان والے کی عظمت اور پاور معلوم ہو رہی ہے۔ یعنی جب تک بندہ ایمان والا ہے تو اس کا ہر قول فعل عمل اللہ اپنی طرف منسوخ کرتا ہے۔ اس سے محبت کرنا گویا کہ مجھ سے محبت کرنا ہے، اس کو دھوکہ دینا گویا کہ مجھے دھوکہ دینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اس سے اہمیت بیان ہوئی ایمان والے کی۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ منافق اللہ کو ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما يخدعون الا انفسهم، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اپنی ذات کے علاوہ۔ وما يشعرون، لیکن انہیں شعور صدی کا احساس نہیں ان لوگوں کو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کچھ لوگ بیمار کے ہمدرد ہوں، ایک آدمی بیمار ہے اور اس کے ہمدرد ہیں، اس کو پکڑ کر کے کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جائیں، بھائی اس کا علاج کرو۔ اب یہ مریض جو ہے بڑا چالاک ہے، اپنی زبان سے ڈاکٹر کو پٹی بڑھانے لگے جا کر کے کہ یار یہ سب بیوقوف ہیں، یہ سمجھتے نہیں، میرا علاج میرا ٹریٹمنٹ ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے یہاں چل رہا ہے اور میں اس کی دوائی استعمال کر رہا ہوں، جناب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندر پٹی بٹھا کر کے باہر آ گئے اور باہر آ کر کے خوش ہونے لگے، دیکھو میں نے کیسے بیوقوف بنا دیا ڈاکٹر کا۔ اب آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ یہ ڈاکٹر کو بیوقوف بنا رہا ہے یا خود بیوقوف بن رہا ہے؟ بتاؤ بھائی۔ ارے بھائی اس کا علاج ہوتا، فائدہ اس کا تھا نا، ڈاکٹر کو پٹی بڑھا کر کے باہر آیا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے میں نے ڈاکٹر کو بیوقوف بنا دیا، لیکن حقیقت میں یہ مریض ہے اور اس کے ہمدرد کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئے تھے، لیکن چالاکی سے وہاں سے نکل کر کے آیا ہے دھوکہ دے کر کے۔ تو یہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہو، کسی کو بھی دھوکہ دینا۔ منافق کی مثال بھی ایسی ہی ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، وہ اپنی چالاکی میں خود بھٹک کر کے بن جائے۔ بہرحال یہ نفاق کی قسمیں چل رہی ہیں، آگے اللہ نے ان کے دلوں میں جو مرض ہے حسد کا، جلن کا، کینے کا، اس کو ذکر فرمایا۔ یہ قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے کفر کا، شک کا، حسد کا۔ فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے بھی ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے کہ جھوٹ بولتے ہیں، ایک تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور دوسرے نفاق کی وجہ سے۔ اچھا جھوٹ کیا بولتے تھے لوگ؟ جھوٹ کا بالکل مشہور تھا، ایمان لے آئے لیکن حقیقت میں ایمان والے نہیں تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ تمام کو نفاق سے، کفر سے اور تمام بری باتوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔